یا غلام آزاد کریں، یہ اس کا کفارہ ہے، اس حوالے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مقصد ہے حکم ربی اور غرض و غایت تقوی۔ رب کا حکم پورا کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تقوی کو حاصل کرنا ہے، تقوی کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں سونا چاہیے، جاگنا چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، مگر سمجھنا بھی چاہیے۔ رمضان میں بڑی فکر ہے کہ جی کیا کیا کھانا لا کے رکھ لیا ہے، مگر یہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کو اس کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے۔ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جنت ابتدا سے سال کے آخر تک اس کو بار بار سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، اور ایک ہوا حوروں پر چلتی ہے۔ پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے، وہ کہتی ہے، وہ حور جو جن کو آپ شوق میں ہیں اور وہ آپ کے شوق میں، اے رب تو بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ کو حوروں کا انتظار ہے، حوروں کو روزے داروں کا انتظار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اس رمضان میں کتنی برکتیں ہیں۔ اس حوالے سے فرمایا، اس رمضان میں پہلی چیز فراخی رزق، دوسری چیز زر و مال میں کشادگی، تیسری چیز کھانے پینے کو عبادت لکھا جاتا ہے، چوتھی چیز عبادت کا ثواب زیادہ، پانچویں چیز زمین و آسمان کے فرشتے دعائیں، چھٹی چیز شیاطین بند، ساتویں چیز رحمت کے دروازے کھلے، آٹھویں چیز جنت کے دروازے کھلے، نویں چیز جہنم کے دروازے بند۔ ہر رات کو 7 لاکھ 60 لاکھ 10 لاکھ مختلف روایتیں جہنم سے رہا، ہر شب کو پورے، ہر جمعے کی شب کو پورے ہفتے کے برابر، اور آخری شب کو تمام گناہگار روزہ دار ان کو بخش دیا جاتا ہے، اور دعائیں مستجاب، بدن پاک، رضائے رب حاصل۔ جب اتنی باتیں ہیں، اتنا کچھ بتایا گیا، تو کون ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا؟ تو بے وقوفی ہوگا جو اتنی نعمتیں چھوڑ دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارے لیے، رحمت ہی رحمت۔ ایک مسئلہ سن لیں، بخاری، احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، یہ سب حدیث کی کتابوں کے نام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ، رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر وجہ کے چھوڑ دیا، بیمار بھی نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا، تکلیف بھی نہیں تھی، کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، مگر بغیر وجہ کے چھوڑ دیا، تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ ساری عمر روزے رکھتا رہے تو وہ والا ثواب دوبارہ پا سکتا۔ آپ کہیں گے اگلے رمضان میں، پھر تو اگلے رمضان میں تو وہ روزے، مگر جو ایک رہ گیا وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تو اگلے رمضان کے روزے ہوں گے۔ جو آپ کا ایک روزہ رمضان کا چھوٹ گیا وہ دوبارہ آنے والا، اور اگر رکھ بھی لے، یعنی فضیلت رمضان کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا، تو جب نہ رکھنے میں اتنی وعیدیں تو توڑ دینے میں کتنے گناہ ہوں گے؟ سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو یاد رکھنا ہے یہ رمضان ہمارے لیے ہے، اور ہم نے اس کو ہاتھ سے جانے دینا نہیں۔ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد 3 ہیں، جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ کافر، اور اس کا خون حلال جو ترک کرے، کلمہ توحید کی شہادت، نماز، روزہ جو چھوڑے، جو نہ مانے، انکار کرے، اس کے لیے کفر کا بیان، اس کا فرض نفل کچھ قبول نہیں۔ تو ہم نے رمضان میں فائدہ اٹھانا ہے، اس کو جانے دینا اونچی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو اللہ تعالی کریم ہے۔ ہم روزوں کا حق تو نہیں ادا کرتے، مگر وہ کریم ہے، ضرور کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔
حضرت والد صاحب قبلہ کے دو شعر ہر سال سناتا ہوں، ایک سال رہ گئے تھے تو لوگوں نے بہت یاد دلائے، سن لیں ان کا کہا ہوا شعر۔ فرماتے ہیں جب کہ ماہ سیام آتا ہے، جب کہ ماہ سیام آتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے۔ دیکھ کر اہل محشر نے مجھ کو کہا مصطفیٰ کا غلام آتا ہے، مصطفیٰ کا غلام۔ ان کے دربار سے عاصیوں کو شفیع بخششوں کا پیام آتا ہے، بخششوں کا پیام۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔